سوال نمبر 1، کیا عورت شوہر کے جنازے کو غسل دے سکتی ہے؟ جواب: ہاں، عورت بعد انتقال اپنے شوہر کے جنازے کو غسل دے سکتی ہے، بشرطے کہ موت سے پہلے اس کا نکاح نہ ٹوٹا ہو۔ سوال نمبر 2، کیا میت کو کورے گھڑے سے ہی غسل دینا ضروری ہے؟ جواب: کورے گھڑے یا بدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر کے استعمالی گھڑے یا لوٹے سے بھی نہلا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، میت کو غسل دینے کے بعد گھڑے کو توڑ دینا کیسا ہے؟ جواب: کچھ لوگ ایسی جہالت کرتے ہیں کہ گھڑے کو توڑ دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے اور مال برباد کرنا ہے۔ سوال نمبر 4، جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: اگر جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھے تو جوتا اور اس کے نیچے کی زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سوال نمبر 5، جوتے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: اگر جوتے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتا ہے تو صرف جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کے نیچے زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ سوال نمبر 6، تہجد پڑھے بغیر تہجد کا ثواب کیسے حاصل کریں؟ جواب: وتر کے بعد 2 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ زلزال اور دوسری میں سورہ کافرون۔ اگر رات میں آنکھ نہ کھلی تو اسی میں تہجد کا ثواب ہے۔ سوال نمبر 7، تنخواہ لے کر مسجد کے اندر تعلیم دینا کیسا ہے؟ جواب: تنخواہ لے کر مسجد کے اندر تعلیم دینے کی اجازت نہیں ہے، بغیر تنخواہ لیے اگر تعلیم دیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ سوال نمبر 8، مذہب اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ جواب: مذہب اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سوال نمبر 9، دانتوں سے ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ جواب: دانتوں سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے اور اس سے برس کی بیماری ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ سوال نمبر 10، ناک کے بال اکھاڑنا کیسا ہے؟ جواب: ناک کے بالوں کو نہیں اکھاڑنا چاہیے۔ عالمگیری جو فقہ کی ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ اس سے آکلہ نامی ایک بیماری کا ڈر ہے۔ سوال نمبر 11، سر میں سفید بالوں کو اکھاڑنا کیسا ہے؟ جواب: اگر کسی کے سر میں کچھ سفید بال ہو جائیں تو اکھاڑنا یا کینچی وغیرہ سے کاٹ دینا مکروہ ہے۔ سوال نمبر 12، عورت کو انسانوں کے بالوں کی چوٹی گوندنا کیسا ہے؟ جواب: انسان کے بالوں کی بنی ہوئی چوٹی گوندنا حرام ہے۔ حدیث پاک میں ایسی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ سوال نمبر 13،
چھوٹے بچوں کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا کیسا ہے؟ جواب: بلا ضرورت چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ پاؤں میں مہندی نہیں لگانا چاہیے۔ سوال نمبر 14: کون سی دعا شیطان سے محفوظ رکھتی ہے؟ جواب: حدیث میں ہے جو دن میں 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے وہ دن بھر شیطان سے محفوظ رہے گا۔ سوال نمبر 15: وہ کون سے الفاظ ہیں جو غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں؟ جواب: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں جو غصے کو ٹھنڈا کر دے، وہ اعوذ باللہ ہے۔ سوال نمبر 16: نماز میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہا تو کیا حکم ہے؟ جواب: بہتر یہی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد کہے، لیکن نماز میں بھی کہہ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔